میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک شخص نے 99 قتل کیے، تو اب اس کے دل میں اس نے ارادہ کیا، میں نے کتنے گناہ کر لیے ہیں، کتنا ظالم ہوں میں رب سے معافی مانگ لوں۔ اب وہ ایک راہب کے پاس آیا اور آ کے اس راہب کو کہنے لگا کہ اس طرح میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا رب مجھے بخش دے گا؟ تو وہ راہب کہنے لگا، تو نے 99 قتل کر دیے، رب نے تجھے کیسے بخشنا ہے؟ تیرے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ اس نے کہا جہاں 99 ہو گئے، ایک اور ہو جائے گا تو کون سی بڑی بات ہے۔ اس نے خنجر اٹھایا اور اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر ایک مدت کے بعد اس کے دل میں پھر اس نے خیال آیا اس کے دل میں کہ 100 قتل میں نے کر لیے ہیں تو مجھے رب سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ پھر وہ ایک اللہ کے بندے کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اس طرح میں نے 100 قتل کیے ہیں، تو کیا رب مجھے بخش دے گا؟ وہ اللہ کا بندہ کہنے لگا، وہ فلاں بستی میں ایک اللہ کا ولی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ دعا کرے گا تو ہو سکتا ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ اب دیکھیں اس اللہ کے بندے نے بھی ولی کے پاس بھیجا۔ آج لوگ کہتے ہیں ولیوں کے دربار پہ کیا لینے جاتے ہیں؟ رب 100 رگ کے زیادہ قریب ہے، رب سے مانگو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، رب 100 رگ سے زیادہ قریب ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں انہیں کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے قریب ہوں۔ تو رب 100 رگ سے زیادہ قریب ہے، پھر ہم درباروں پہ کیوں جاتے ہیں، ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ رب سنتا تو ہر ایک کی ہے، مانتا ہر ایک کی نہیں، مانتا وہ اپنے پیاروں کی ہے۔ تو ہم اس لیے ولیوں کے پاس جاتے ہیں کہ وہ اللہ سے دعا کریں، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا جلدی قبول فرما لے، اس لیے ہم جاتے ہیں۔ اس شخص نے بھی کہا کہ اس طرح اللہ کے ولی کے پاس چلے جاؤ، وہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ اب وہ ولی کے پاس جانے کے لیے نکلا، ابھی راستے میں ہی تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب عذاب والے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت والے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب والے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اس کو لے کر جائیں گے، کیونکہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، اس لیے ہم اس کو لے کر جائیں گے، اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ رحمت والے فرشتے کہنے لگے نہیں، ہم اس کو لے کر جائیں گے، اگرچہ اس نے 100 قتل کیے ہیں لیکن یہ توبہ کے ارادے سے اللہ کے ولی کے پاس جا رہا تھا۔ اب ہم 100 قتلوں کو دیکھیں یا اللہ کے دوست کو، اللہ کے پیارے کو دیکھیں، تو اب یہ اس کے دربار کی طرف جا رہا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرو زمین کو ناپ لو، اگر زمین ولی کے قریب ہے تو رحمت والے فرشتے لے جائیں، اور اگر دور ہے تو پھر عذاب والے فرشتے لے جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا کہ اے زمین سمٹ جا۔ زمین نے اپنی تنابوں کو کھینچ دیا، زمین سمٹ گئی۔ تو جب زمین کو ناپا گیا تو زمین اللہ کے ولی کے زیادہ قریب تھی۔ پھر رحمت والے فرشتے اس شخص کو لے گئے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، 100 قتل اس شخص نے کیے ہیں، ابھی توبہ بھی نہیں کی، بس ولی کے پاس جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ ہم جو حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، جب ہم حضور داتا علی اجمیری کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دربار پہ جاتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار پہ جاتے ہیں، اور ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، کیا وہ رب ہمیں نہیں بخشے گا؟ ضرور بخشے گا، پر شرط یہ ہے کہ کوئی سچی توبہ کرے، صدق دل سے گناہوں کو چھوڑ دے، سابقہ گناہوں سے معافی مانگ لے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کا من لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ اس لیے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔